مطلوب کے طالب ابو طالب، اللہ کے مطلوب کے طالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر کے غالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر کے غالب ابو طالب، جب بھی کیا کفر نے اسلام پہ حملہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشريفة مخاطبا لأبي ذر وقال هو يا أبا ذر لولا علي ما بان الحق من الباطل ولا المؤمن من الكافر وما عبد الله لأنه ضرب رؤوس المشركين حتى أسلموا وعبد الله ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب جناب حجت الاسلام مولانا شیخ غلام حسین اسدی صاحب قبلہ و سادات مؤمنین و مؤمنات پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی صاحب، ہماری بہن عطیہ باجی زمزم زیدی اور زیدی صاحب کی تینوں بچیوں دونوں دامادوں کی طرف سے ہونے والی اس سالانہ مجلس عزا کے لیے، جس میں تاکید مزید ہے جناب ملک وحید حیدری صاحب کی بھی
اور انجمن دعائے زینب کے اراکین کی، اور جس میں شرکت ہے ماشاءاللہ میری لینڈ سے لے کر نیو یارک تک ذاکرین اہل بیت کی، ذاکرین حسین کی، اور پرصداران سید الشہداء کی۔ آج کا میں نے عنوان سخن رکھا ہے لولا علی۔ آپ نے ہمیں ہمیشہ سنا ہے مولا علی، آج میں سناؤں گا لولا علی۔ آج کی پوری تقریر ہوگی لولا علی۔ منفرد ٹاپک ہے۔ اب یہ جو جوان ہیں یہ اسے کلپ کے طور پہ ڈالیں فیس بک پہ، کہ مزہ تو جب ہے اللہ کے فیس کی بات ہو تو فیس بک پہ ڈالی جائے۔ مولا سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ ٹوٹل میں نے آج پڑھنے ہیں 4 لولا تھیوری وائز اور 6 لولا پریکٹیکل۔ دل کا عشرۃ الکامل، پورا عشرہ پڑھوں گا آج، پڑھوں گا گھنٹے میں ہی، ہوگا پورا عشرہ۔ آپ سنیے پہلا جملہ، نبی نے فرمایا لولا علی ما بان الحق من الباطل، اگر علی نہ ہوتے تو حق و باطل مکس ہو جاتے۔ حق و باطل کے امتیاز کا پیمانہ علی ہے۔ وَلَلْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ، اور اگر علی نہ ہوتے تو مومن اور کافر بھی مکس رہتے۔ مومن اور کافر کو جدا کیا ہے تو میرے بھائی علی نے۔ چلیے ملک بھائی سب آپ نے بھی نعرے لگا لیں، ڈھیلے ڈھیلے نہیں ہے مولانا۔ وَلَلْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ وَمَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر علی نہ ہوتے ابو ذر تو اللہ ہوتا، اس کی عبادت نہ ہوتی۔ اللہ تو ہوتا مگر اس کی عبادت نہ ہوتی۔ عبادت کرائی ہے اللہ کی تو علی نے۔ کیسے؟ اسلام ہے ریزننگ کا مذہب، اور جو منہ پھاڑے بیٹھے تھے حاسد علی کے، ان کے سامنے لاجک کیسے نہ دے نبی کہ کل اٹھ کے کہیں گے کہ کیا ایگزیجریشن کر دی۔ ہمیں کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، جس مجلس میں دیکھو علی علی لے کے بیٹھے ہیں، تو وہاں تو منہ پھاڑے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ کہا لِأَنَّهُ ضَرَبَ رُؤُوسَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى أَسْلَمُوا وَعُبِدَ اللَّهِ، اس لیے کہ میرے بھائی علی نے اپنی تلوار سے مشرکوں کی گردنیں اڑائی ہے تو ان کے بچوں نے کلمہ پڑھا ہے، تبھی تو بندگی ہوئی ہے۔ کیوں جاگ کے بیٹھو، جاگ کے۔ مولا السلام اللہ کی عبادت مرہون منت ہے جہاد علی کی۔ یہی جملہ ہوا نا کہ یہ کہاں سر جھکانے والے تھے، سر کاٹے ہیں تو جھکائے ہیں۔ یہ کہاں جھکائے؟
اور اب عجیب جملہ یہ فرمایا ابو ذر سے، فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ ساری انویسٹمنٹ علی کی نہ ہوتی، لم یکن ثواب ولا عقاب، نہ ثواب کا فائدہ تھا نہ عذاب کا فائدہ. ثواب ہے تو علی کے لیے، عذاب ہے تو دشمنی ہے علی کے لیے. کوئی فائدہ نہیں تھا. نہ ثواب ہوتا نہ عقاب ہوتا. حضور نے جب یہ جملہ کہا، یہاں کہا نہیں ابو ذر، مگر روایت بتاتی ہے کہ اشارہ کیا، بعد میں تو کہا بھی ہے زد لی بیان. تھوڑا سا اور مولا علی کے فضائل پڑھیں، وہاں میں نہیں جاؤں گا آج صرف رکنا ہے یہیں پہ. اشارہ کیا ہے سرکار، سرکار نے فرمایا حاضہ، اتنے میں علی آ. اب تک گفتگو ہو رہی تھی غیب کی، اب علی حاضر ہو گئے. علی کا مزاج یہ ہے، ایک پیراگراف فضائل کا پڑھ دو وہ غائب حاضر ہو جاتا. وہ حاضر ہو گئے، علی ہو گئے حاضر. جیسے سامنے علی کو دیکھا تو فرمایا حاضہ رایت الہدا وَكَلِمَةُ التَّقْوَى وَإِمَامُ أَوْلِيَائِي وَنُورُ مَنْ عَطَانِي وَالْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمَهَا الْمُتَّقِينَ فَمَنْ أَحَبَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَمَنْ جَحَدَ وِلَایَتَهُ كَانَ مُشْرِكًا. ڈھونڈ لے، میں پھر شروع کرتا ہوں. ہو گیا، چلیے. ترجمہ کروں؟ اے ابو ذر، یہ جو میرا بھائی سامنے کھڑا ہے یہ ہدایت کا پرچم ہے. پرچمدار نہیں، پرچمدار تو میرا ہے، ہدایت کا پرچم ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. اللہ فرماتا ہے آدم سے لے کے قیامت تک ہدایت کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے ہر نبی بھیجا ہدایت کے لیے، ہر امام بھیجا ہدایت کے لیے، ہر ولی بھیجا ہدایت کے لیے، 2 بطول بھیجی ہدایت کے لیے، ہر معصوم بھیجا ہدایت کے لیے، فرشتے پیدا کیے ہدایت کے لیے، ہم نے سسٹم بنایا ہدایت کے لیے. عجب جملہ نبی نے رکھا، جس ہدایت کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اس کے پرچم کا نام علی ہے. اگر پرچمدار کہتے تو یہ ہوتا کہ اس کے پرچم میں آ جاؤ. پرچم کہہ کے ثابت کر دیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک، حسن سے لے کے مہدی تک، مریم سے لے کے بطول تک، جبریل سے لے کے فطرس تک، ہر ایک کو علی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ پرچم ہے. حاضہ رایت الہدا، یہ میرا بھائی ہے ہدایت کا رایا. دیکھیں رایا عجیب لفظ ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ادھر بھی رایا کہا کہ خیبر کا رایا دوں گا اس رایت الہدا کے ہاتھ میں. سننا مولانا علی علی، کعبہ کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، مولا سلامت علی علی، منکر کی تباہی علی علی، دل قبر کے باہر علی علی، دل قبر کے اندر علی علی. نعرہ حیدری یا علی،
हाजा रायतुल हुदा। अच्छा आप जाके देख लेना, पूरी दुनिया देखे, डिक्शनरी खोलकर, शाही तवज्जो करो, पूरी दुनिया देखे, राया का माना ढूंढे। राया उसे कहते हैं जो कभी गायब ना हो। जाए जाए देखे राया, राया जो नजर आता रहे, राया जो नजर आता रहे, राया जो खिदमत से कभी बददिल ना हो, कभी डिप्रेशन ना हो, उसे डिप्रेशन ना हो खिदमत से। इसलिए खैबर में राया कहा कि बाकी 39 दिन वालों का यकीन नहीं था कि नजर आएगा, अब उसे भेज रहा हूं जिसके हाथ से कभी गायब नहीं होगा। राया साइड वाले जरा ठंडे बैठे हैं, थोड़ा सा आप भी हरकत करें प्लीज। किसी को सोने मोने नहीं देना आज, यहाँ कोई सो नहीं सकता आज की मजलिस में, तो तवज्जो फरमाते चले। राया किसको कहा? उस परचम को जो खैबर में दिया और खुद अपने भाई को हिदायत का राया कहा। तो अब अक्ल की बात यह है कि न वो परचम गिर सकता है और न अली किसी से गिर सकते हैं, इसलिए कि ये राया है, हमेशा नजर आते रहेंगे। अब अहमकों का जवाब ये है जो कहते हैं जब देखो मौला अली से मांग रहे हो, नबी ने कहा ही यही था, मैं छुप सकता हूँ, अली छुप नहीं सकता। ये मेरा भाई है हिदायत का परचम, वह कलेमा तो तकवा, और ये मेरा भाई खुद कलेमा है। आप बेवकूफों न पूछना इसने कलेमा कब पढ़ा है, ये खुद कलेमा है, ये खुद कलेमा है। ये खुद कलमा है, जिसका बेटा कलमा हो उसके बारे में पूछते हो कि मुमिन है कि नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए एक चीज होती है बिजली घर से जाती है बिजली ट्रांसफार्मर में, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑफिस में। कलेमा के मरकज का नाम तो अबू तालिब का घर है। हाजा रायतुल हुदा व कलिमतुत तक़वा व इमाम औलियाई। ये समझ लिया तो और लुत्फ आ जाएगा। अगर अली ना होते तो क्या होता? अबू ज़र, ये मेरा जो भाई अली है ना, हर एक का इमाम नहीं, ये मेरे वलियों का इमाम है। हमें मलिक साहब, ये मेरे वलियों का इमाम है, अली मेरे दुश्मनों का इमाम नहीं है, मेरे वलियों का इमाम है। जो मेरा वली है उसका इमाम मेरा अली है। इमाम औलिया व नूर मन अतानी। अबू ज़र, ये जो मेरा भाई है ना, ये हर उसके लिए नूर है जो मेरी इताअत करे। जो मेरी इताअत ना करे वो तो मुझे ही खाक समझता है, इसे क्या नूर समझे? व नूर मन अता
انی والکلمۃ یہ میرا بھائی خود وہ کلمہ ہے الزمہ المتقین، جس کلمے کے لیے اللہ نے واجب کیا ہے متقیوں کے لیے کہ اسے پکڑ کے رکھنا، تو گویا واجب ہے متقیوں کے لیے کہ وہ علی کو پکڑ کے رکھے، گویا فاسق کے لیے واجب بھی نہیں، جائز بھی نہیں کہ وہ علی کو پکڑے۔ علی کو وہی پکڑے گا جو متقی ہوگا، تبھی تو علی امام المتقین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمان ہے علی کی ولایت کا اعتراف، اس بات سے اگر ہے کسی کو بھی اختلاف، اس نے کیا ہے قول پیغمبر سے اختلاف، حق کی زبان ہے حق کی نظر، حق تو ذات ہے، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ کمپلیٹ کروں؟ فرماتے ہیں فمن احبہ کان مؤمنا، ابو ذر جو اس سے محبت رکھ لے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہد ولایتہ کان مشرکا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اور جو اس علی کی ولایت کا انکار کرے وہ مشرک ہے۔ بھیا ہم نے تو سنا تھا مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا شریک بنائے، نبی کہہ رہے مشرک وہ ہے جو میرے علی کی ولایت کا منکر ہو۔ تو یاد رکھنا ایک تھیوری ہوتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ تھیوری چھپی رہتی کہ اللہ کا انکار کون کرتا ہے، اسے ظاہر کیا ہے علی کی محبت نے۔ بس جملہ رہ گیا صرف ایک پہلے لولا کا، پہلا لولا مکمل ہو رہا، ایک جملہ رہ گیا، پڑھوں یا نہیں؟ تھکے ہیں تو چھوڑ دو، جوش ولایت ہے تو پڑھو۔ یوتا بجاہد ولایت علی یوم القیامت اعمی اسم و اعمی و ابکم۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، میرے بھائی علی کی ولایت کا منکر قیامت کے دن سب سے بڑا اندھا ہوگا، سب سے بڑا بہرا ہوگا، سب سے بڑا گونگا ہوگا۔ شادی انصاف کرنا ذرا، قرآن نے بھی کہا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، جو قرآن کے منکر ہیں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ جاؤ لغتیں اٹھاؤ، سمن بکمن عمیون وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علاج ممکن ہو، اسم ابکا وہ ہوتے ہیں، اعمیٰ وہ ہوتے ہیں جن کا علاج بھی ممکن نہ ہو۔ قرآن کے منکروں کا علاج ممکن ہے، علی کی ولایت کے منکروں کا علاج بھی ممکن ہے۔ مکمل ہو گیا، بھولے گا تو نہیں لولا علی، بھولے گا نہیں نا، لولا علی ایک مکمل ہو گیا۔ ایک اور نبی نے کہا وہ بھی سن، فرماتے ہیں لولا علی ما کان لفاطمہ کفر۔ چلیے
علی نہ ہوتے تو فاطمہ ہوتی، ان کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اس حدیث کو 4 طریقوں سے پڑھا گیا۔ مولانا بھی بیٹھے ہیں میرے برادر عزیز۔ کفر 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 کفر، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ 4 طریقوں سے وہاں بھی پڑھا گیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم سب۔ اب میں حیران اس بات میں ہوں کہ اللہ کا کوئی کفر نہیں، بندہ کون ہو سکتا ہے جس کا کوئی کفر نہ ہو؟ سچی زبان نبی کی کہہ رہی ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ تو علی نے فاطمہ سے شادی کر کے اپنا گھر ہی نہیں بسایا، اللہ کی توحید بھی بچائی۔ ہے نا؟ کفر یعنی کوئی ہمسر نہ ہوتا، تو اب ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہو۔ علی ہے تو ہمسر ہے، آ گیا نا ہمسر، کیونکہ علی آ گئے تو کفر آ گیا۔ خدا کی قسم نبی کا جملہ یہ یہاں تک پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں پڑھتے لوگ۔ آدم و مادونہ، آدم ہو یا کائنات کا کوئی بنی آدم ہو، کسی میں مجال نہ تھی کہ فاطمہ کی ہمسری کر سکتا۔ بھیا یہ وہ ترازو ہے جس پہ انبیاء نہ تل سکے، جس پہ علی مکمل تل گئے۔ قرآن کے 30 پاروں میں نعرہ حیدری، یہ ذرا توجہ کریں کہ نبی کریم کوئی فضول کام نہیں کرتے۔ ساری زندگی نبی فاطمہ کے لیے اٹھے، جملے کی قدر کرنا، ساری زندگی نبی فاطمہ کے لیے اٹھے، ساری زندگی فاطمہ علی کے لیے اٹھے۔ اللہ بانیان مجلس کو بھی جزائے خیر دے، اللہ شرکت کو زندگان پڑھنے سننے والوں کو، نوحہ خانوں کو، ماتمیوں کو، کہاں کہاں سے آپ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں شب غم کے لیے، اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، حادثات سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، بے برکتی سے بچائے، رزق کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، دنیا اور آخرت میں مولا علی کے صدقے میں آباد و شاد۔ لولا علی، ابھی تو انشاءاللہ پرسوں میں پڑھوں گا مولا علی المہدی میں، یہاں لولا علی المہدی میں مولا علی، تاکہ بیلنس بھی ہو جائے نا دونوں سنٹروں کا۔ لولا علی کتنے ہو گئے جملے؟ 2۔ تیسرا جملہ بس زحمت تمام ہونے کو ہے، زیادہ طویل زحمت باقی نہیں۔
تیسرا جملہ اللہ. دو جملے تو نبی کے، تیسرا جملہ اللہ. اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، کوئی ایک جملہ دکھاؤ جس میں کہا لولا محمد. اللہ نے یہ نہیں کہا اگر محمد نہ ہو، حضور کا نام نہیں لیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق. آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. مگر کیا عجیب مقام ہے علی کا. فرماتے ہیں ولولا علی، اللہ فرماتا ہے ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. جائے تصدیق کریں اس حدیث قدسی کی. اگر تم نہ ہوتے میرے حبیب کائنات نہ ہوتی، اور اگر علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. کیوں؟ اس میں کوئی کسر شان نہ سمجھے. اس لیے کہ مجھے کائنات تمہارے بغیر قبول نہیں، اور تم علی کے بغیر سروائیو نہ کر سکتے. مقابلہ ہے اس وقت آج انجمن حسینی اور انجمن دعائے زینب کا. اسلام تھا جس میں علی پیدا ہوا، وہ مرکز اسلام تھا جس میں علی پیدا ہوا. از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا. حجی اللہ کی تصویر ہے، حجی اللہ کی تصویر ہے، کل مومنوں کا امیر ہے، شیعوں تمہارا پیر ہے. انجمن سپاہ علی اکبر اور انجمن گلستان زہرا، آپ کا بھی مقابلہ ہے. آج نعروں کا مقابلہ ہے. پتہ چلے کہ لولا علی کا عنوان میں نے پڑھا ہے. جاگتوں میں پڑھا ہے، سوتوں میں نہیں پڑھا. جیتے جاگتوں میں پڑھ رہا ہوں. بس میں عرض کیا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میرے حبیب میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، کیونکہ آپ کا سروائیول ہی نہ ہوتا علی کے بغیر. اس لیے تو کائنات کا سروائیول نہ ہوتا آپ کے بغیر، آپ کا سروائیول نہ ہوتا علی کے بغیر. اور اجازت ہے تو حدیث قدسی مکمل کر دوں. وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ تم ہوتے محمد نہ علی ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم کو ثنا و مدح شہلا فتح کریں، مولا علی کا ذکر بحکم خدا کریں. جو حق ہے تذکرے گا وہ ہوتا ادا نہیں، لیکن یہ وہ نماز ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی. ماشاءاللہ مقابلے جڑ گئے ہیں الوادی سینٹر کا اور قرآن سینٹر، خوب مقابلے جڑ گئے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو اب آخری جملہ ایک ہے، بس میں تقریر یہاں تمام کر رہا ہوں. آخری جملہ وہ ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے لیے اتحاد کا سبب. میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آج ذرا اتحاد کا جملہ بھی پتہ چل جائے. وہ جملہ سن لیجئے. جی ہاں، لولا علی لہلک عمر. لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اب سید صاحب مجھے کہہ رہے ہیں نام نہ لیں. بھیا حضرت عمر چاہتے ہیں میرا نام لیا جائے. شیعہ مجھے روک رہے ہیں.
وہ بیچارے چاہتے ہیں لو کے ساتھ صحیح، لو کے ساتھ، اگر کے ساتھ صحیح، مگر میرا نام تو آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لولا علی لہلک عمر، فلاں بولا میں نہیں کہوں گا، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے کہ برملا کہا۔ جو چیزیں حضرت عمر نے برملا کہی ہیں ہم چھپا کے نہیں کہیں گے۔ شاہ جی انصاف کرنا، خدا کی قسم آپ اتنی دور سے آئے ہیں نا، ڈرائیو کر کے تو آپ جائیں تو دعائیں تو دیتے ہوئے جائیں۔ دو چیزیں میں کبھی نہیں چھپاؤں گا، نہ لولا علی لہلک عمر، اور نہ غدیر میں بخن لگا۔ آ گیا مولا۔ چار جملے تو لولا کے تھے نا، اور ایک جملہ مولا کا، اور وہی لولا والے سے۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے کیا میسج ہے کہ اگر کسی وقت علی نہ ہو تو جب عمر ہلاک ہو رہے ہیں تو عمر والے کیسے نجات پائیں گے؟ جو نعرہ لگائے گا سیدہ کی شباب پائے گا، کل عباد دور ہاتھ بلند کر کے نعرہ مولا سلامت رکھے، بڑے سادات و مومنین، اللہ آباد و شاد رکھے۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہے، علی ہے تو عمر ہلاک نہیں ہو، یہی ہے نا، علی ہے تو عمر ہلاک نہیں ہوئے، علی نہ ہو تو سمجھے عمر ہلاک ہے۔ یہ اجتہاد ہے، اجتہاد۔ علی اگر نہیں ہے تو عمر ہلاک ہے، علی ہے تو عمر ہلاک نہیں۔ اب میں حضرت عمر سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ خلیفہ بھی ہیں، سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے یونانیمس خطیب، یونانیمس خلیفہ، آپ کی تو کوئی مخالفت ہی نہیں ہے۔ پوری شورا کے اندر سارے مشرق و مغرب والے اکٹھے ہو گئے، سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ کو تو کسی نے اپوز ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کو علی کی ضرورت کیا؟ نہیں سمجھے نا، ایمان سے بتا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ خلیفہ بھی ہیں مسلمانوں کے، صحابی رسول بھی ہیں، رسول کے رشتے میں بزرگ بھی ہیں، اور آپ کی حیبت تو اتنی ہے کہ مارنے آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ شادی ذرا غور کرو، اتنی حیبت کے باوجود آپ کو آخر ضرورت کیا ہے علی کی؟ مسجد بھی آپ کے قبضے میں، رسول کا منبر بھی آپ کے قبضے میں، قرآن کے نسخے بھی آپ کے قبضے میں، سارے صحابی بھی آپ کے قبضے میں، خلافت بھی آپ کے قبضے میں، نبی کے تبرکات بھی آپ کے قبضے میں، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ یہی تو حضرت عمر بتا گئے، سب کچھ ہو علی نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت۔ آپ پڑھائیں تو تب نا، جب پڑھائیں گے نہیں تو فلسفے کہاں سے؟ پڑھاتے رہے تو انشاءاللہ فلسفے بھی آئیں گے۔ ہمارے مولانا کو بھی پڑھائیے، شاہ جی آپ بھی پڑھائیں، ماشاءاللہ میری لینڈ میں بھی، اٹلانٹک سٹی والے بھی پڑھائیں، نیو جرسی والے بھی پڑھائیں، اور نیو یارک والے بھی پڑھائیں انشاءاللہ، پینسلوینیا والے بھی پڑھائیں، آپ کو لطف آئے۔ اصل میں آج کی تقریر کا ما حصل نقطہ یہ ہے کہ مولا علی اگر نہ ہو تو کچھ نہیں، اور کچھ نہ ہو اور علی ہو تو سب کچھ۔
کہا میں نے ماشاءاللہ ابو ذر ماشاءاللہ خدایا وہ تو تیرا خاص بندہ تھا. سبحان اللہ. کہا میں نے خدایا وہ تو تیرا خاص بندہ تھا, تو ابراہیم کا گھر خلد میں بنا دیتا. جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی, ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا. تو آپ نے 4 تھیوری کے لولا سن لیے. پریکٹیکل میں ایک تو ابو ذر نے بتا دیا کہ اگر علی نہ آتے تو کعبہ ہوتا, بندگی نہ ہوتا. بندگی کے قابل بنایا ہے تو علی نے. ایک مجھ سے سن لے اور مجھے اجازت دے دے, اتنا ہی ٹائم ہے. بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے علی. بسم اللہ آپ ذرا نقطے کے بغیر پڑھ کے دکھائیں. آپ نقطے کے بغیر پڑھ کے دکھائیں. اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو سورت کیسے پڑھیں گے؟ کوئی اگر علی نہ ہوتے تو قرآن ہوتا, کوئی پڑھ نہ سکتا. پڑھایا ہے. سلامت رکھے جاتے سلامت. اب علی والوں کا فریضہ ہے کہ اس قرآن کو چھوڑے نہیں جو کھلتا ہی علی کی وجہ سے. تقریر تو ہو گئی تمام. یہ جو جوان کلپ ڈالیں گے نا, کلپ فیس بک پہ, میں صرف ایک جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے 1997 میں کمپیوٹر سیکھا. ہمارے جو شاہ صاحب تھے وہ سکھانے آئے. ساری رات میں ٹامک ٹویاں مارتا رہا, انگلیاں چلاتا رہا. ہر وظیفہ بھی میں نے کر لیا رات بھر, سویا بھی نہیں. اس نے کھلنے کا نام نہ لیا. اب جو آئے وہ ایوننگ میں کہا کہ ہاں سنائیے مولانا کتنا سیکھا. میں نے کہا تو کھلا ہی نہیں. کہا کہ آپ نے ڈانٹ دبایا تھا. کیا بات ہے. یہ کلپ ہے جوانوں کا. تاجدار حالتا وارث انما لنگر زمین و آسمان حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا کہ حضور دعاؤں سے کام نہیں چلتا. اچھا, جب تک کلک نہ کریں ڈاٹ پر. میں نے کہا شاہ صاحب فلسفہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری کائنات کی جتنی بھی ویب پیجز ہیں وہ کھلتی ہیں ڈاٹ سے. مجھے جوانوں کے لیے نقطہ مل گیا. قرآن ہے اللہ کی ویب پیج, ویب سائٹ کھلے گی مولا علی کے ذریعے. اور آج اس علی کی پوتی کا ذکر کرنا ہے جس کی عمر تھی 3.5 سال. دیکھیے ماشاءاللہ میرے بھائیوں نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے کہ مصائب آلموسٹ ہو گیا, مگر میں اپنا حصہ تو ڈالوں گا. مصائب تو علی کی بیٹیوں پہ بھی آئے اور مصائب حسین کی بیٹیوں پہ بھی آئے, مگر صلاۃ و مومن فرق یہ ہے علی کی بیٹیوں کے مصائب اگر کڑے تھے تو عمریں بھی تو زیادہ تھے. بس مصائب یہ ارمان یہ ہے کہ حسین کی بیٹیوں کی عمریں کم تھی, مصائب زیادہ. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ روئے. جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھ. اور یہ بچی تو وہ ہے کہ حسین ابن علی نے دعا مانگی تھی تہجد کی نماز میں. اللہ آپ سب کو نمازی بنائے اور تہجد کا پابند بنائے. مولا نے دعا مانگی تھی بارے الہا مجھے ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے.
اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے میدان امتحان میں پکارے تو میں اسے چیختا چلاتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہہ دوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر حسین ابن علی نکلے تھے نا تو رہوار نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مولا کہتے رہوار کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑتے ہو؟ کہا یا مولایا انظر الی رجلایا، ذرا میرے سمو کی طرف دیکھے مولا۔ اب جو حسین سمو کی طرف نگاہ کرے، بچی 3.5 سال کی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین ابن علی نے چارہ کیا، فرماتے ہیں دعینی، بیٹی مجھے چھوڑ دو، لالی آتی کے بالماء، شاید میں پانی لا سکوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، بچی نے چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال دی اور بچی کہتی بابا اب بالکل نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے جو پانی لینے جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اجرکم علی اللہ۔ بچی دیکھتی رہی، باپ شہید ہو گئے، بچی دیکھتی رہی، باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، بچی دیکھتی رہی، باپ کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھ گیا۔ کیسے بیان کروں کہ بچی کی مصیبتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آیت اللہ حسین بخش جاڑا نے مجتہد تھے، میں نے 1990 میں ان سے پوچھا تھا کہ قبلہ یہ بتائیں آپ نے اماموں کی زیارتیں کی ہیں؟ فرمانے لگے سب اماموں کو دیکھا ہے مگر جیسے سید سجاد کو پریشان دیکھا ہے ایسے تو مظلوم کربلا کو پریشان نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا میں نے جب عابد بیمار کو دیکھا میں نے پوچھا مولا میں نے ساری زندگی مصائب پڑھے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں میری مجلسوں میں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو مجھے کہا حسین بخش جتنا گریا سن 61 ہجری سے لے کر آج 1990 تک ہو چکا ہے، کتنی مجلسیں پڑھی گئی، نوحے پڑھے گئے، مرثیے پڑھے گئے، سلام کہے گئے، ذکر ہوا، گریا ہوا، ماتم ہوا، سارا مل کر میری بہن کو لگنے والے ایک تمانچے کا مداوع نہیں گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سوائے غم اہل محمد کے کسی غم میں نہ رونا۔ کسی نے عابد بیمار سے پوچھا تھا صاحبزادے نبی زادے، ہم نے سنا ہے کہ جو گوشوارے آپ کی بہن نے کانوں میں پہن رکھے تھے جب اس شمر نے چھینے تو گوشوارے سالم رہے، ٹیڑے نہیں ہوئے۔ سید سجاد کہتے ہیں پوچھنے والے تو نے میرا جگر پھاڑ دیا۔ کہا کیسے مولا؟ کہا وہ گوشوارے تو سالم تھے، میری بہن کے کان چھد گئے۔ یہ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے، 19 سال۔ میں بی بی سکینہ کے روضے پہ کھڑا تھا، بی بی رقیہ بھی انہی کو کہتے ہیں۔ میں جب وہاں کھڑا تھا تو ایک شور بلند ہوا، میں نے دیکھا کہ کہیں امام زمانہ تو نہیں آ گئے، اتنا گریہ بلند ہوا۔ میں جو مغرب کی طرف دیکھوں تو 400-500 ایرانی ہیں، انہوں نے ایک عالم کو گھیر رکھا ہے، وہ عالم ایک روایت پڑھتا ہے، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں عالم روایت دوبارہ پڑھ۔ 10 مرتبہ اس عالم نے روایت پڑھی، ذرا روایت سن لے اور پھر بی بی سکینہ کی مجلس میں گریہ کی سمجھ آئے گی۔ وہ عالم یہ پڑھ رہا تھا سیلی کے شمر بے صورت دختر حسین زاد، صورت یتیم حسین را کبوت کر، شمر نے جو تماچا میرے مولا کی بیٹی کے منہ پہ مارا، اس نے سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تمناؤں کو پورا کرے۔ یہ بڑی عجیب مجلس ہے، اس بی بی کی عجیب مصیبتیں ہیں۔ یہ وہی بچی ہے نا جس کے دامن میں عصر عاشور میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے فرات کے کنارے سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، میں نے قریب بڑھ کے بجھانے کی کوشش کی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے لا تمسنی یا شیخ انی بنت ابن بنت رسول اللہ، میرے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میں نے دور سے پانی کا چھڑکاؤ کیا، آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھ گئی تو مجھے مہمان پا کے کہتی ہے یا شیخ
ارینی طریق نجف، اے شیخ مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں نے اماں سے سنا تھا، بابا بھی کہتے تھے، پھوپھیاں بھی بتاتی تھی، نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو چلا آتا ہے، خود کو قبر پہ گرا دوں گی، اے غیروں کی مدد کرنے والے تیرا بھلا گھر لٹ گیا۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ بچی ہے میرے عزیزوں کہ جب علی آئے تھے نا شام غریبہ میں، ساری بیویوں کو ملے تھے، یہ بچی ریت کے ٹیلے کے دامن میں تھی، یہ نہیں ملی تھی۔ بی بی زینب سے پوچھا تو مولا علی نے میری پوتی نہیں ملے گی۔ کہا بابا آپ خود پوچھ رہے، وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں ہے۔ علی آئے، پیار کیا، اٹھایا، کہا سکینہ مجھ سے نہیں ملو گی، کہا ملوں گی ضرور، مگر دادا ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، اپنوں سے شکوہ کیا جاتا ہے۔ کیا شکوہ ہے میرے لال؟ کہا آج مجھے یقین ہو گیا میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ اپنی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا، نجف چھوڑ کے آگے، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا میں دعائیاں دیتی۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم۔ بس عزیزو ختم ہو رہی ہے مجلس، باپ کے قاتل کے سامنے اس بچی نے کہا 11 محرم شیمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے یہیں چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ میری 3 حسرتیں ہیں۔ کیا حسرتیں ہیں بچی؟ کہا میری پہلی حسرت یہ ہے میرے بابا نے پانی نہیں پیا، یہ پیاسا مارا گیا ہے، جب میرے ہاتھ کھل جائیں گے میں فرات کے کنارے پہ جاؤں گی، ایک چلو پانی کا بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ میری دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور میرے باپ کی لاش دفن نہیں ہوئی ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں ایک اللہ راسی مارا گیا، ایک غریب مارا گیا۔ آخری جملے ہیں 2، مجلس ہو گئی ماشاءاللہ، 2 کے 2 جملے۔ ایک جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب زندان میں یہ بچی رہ گئی بابا کے بغیر تو صبح و شام بچی روتی تھی۔ ایک روز سر حسین جو تشت میں پڑا تھا قصر یزید، اور یزید محو آرام تھا، یزید کے یہ جملے ہیں کہ سر حسین کا اڑ کے چھت تک گیا، جیسے ہی سر وہاں گیا میں چونک گیا، اور اس نے سر نے آواز دی یزید تو آرام سے سو رہا ہے اور میرے سینے پہ سونے والی پھوپھیوں سے میرا سر مانگ رہی ہے، تشت میں رکھ کے سر دے دیا۔ جیسے ہی سر گیا بی بی نے سمجھا شاید کھانا آ گیا، عابد بیمار سے بی بی کہتی ہے برادرم من صبح تعام نہ خواستم، من سر پدر بھی خواب، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے تو بابا کا سر چاہیے۔ کہ نگاہ کن بے دقت ان سر پدر شما، ایک مرتبہ جو رومال ہٹایا اپنے خشک ہونٹوں کو بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھ کے بچی نے بہن شروع کیے، من خزبا لحیتک بیٹا میں کہا یا ابتا، بابا یہ تیری ریش کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی؟ من ایتمنی فی صغر سنی، مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ ابھی آگے نے پڑھا، میں ایک بہن اور پڑھتا ہوں، ایک بہن پدر مہربانم شکستہ شدے استخوانم، بابا شمر کے تازیانوں نے میری پسلیاں توڑ دی۔ بس مجلس تمام ہوئی، بچی مر گئی، سید سجاد ہے شام میں بچی دفن کر دی، شام میں بچی دفن ہو گئی۔ آج سے 68 سال پہلے آیت اللہ محسن عاملی کے دور میں
किबला सफदर हुसैन को उनके बेटे सैयद यूसुफ मक्की ने ये वाकया बताया और किबला सफदर हुसैन ने कुम में मुझे ये वाकया बताया। किबला ने कहा था, आयतुल्लाह मोहसिन आमली के बेटे सैयद यूसुफ ने मुझे कहा था कि एक मुजाविर था सैयद इब्राहिम रौज़ा ज़ैनब का, वो एक रोज मेरे बाबा के पास आया, उसने कहा मेरी 6 बेटियां हैं, हर बेटी ने बारी बारी ख्वाब देखा है कि हुसैन की बच्ची कहती है मेरे बाबा की गुर्बत का वास्ता, मेरे निशान कब्र को पुख्ता कर दो, सेम का पानी मेरी लाश को खराब कर रहा है। मैंने ख्वाब को ख्याल समझा। सैयद कहते जब मैंने ख्वाब देखा मैं आयतुल्लाह के पास गया, आयतुल्लाह ने न दस्तार संभली न नालैन संभली, गलेबान चाक मेरे साथ चले कि जल्दी से मिस्त्री मजदूर मंगवाओ, ये ख्वाब सच्चा है। वहां जो पहुंचे सैयद यूसुफ के जुमले हैं, जैसे ही मेरे बाप अंदर गए कि सैयदजादी का जनाजा है, कोई गैर हाथ न लगाए, मेरा बाप रोता रोता जमीन पे बैठ गया। हमने पूछा आगा रोते क्यों हो? कि मुझे सज्जाद की गरीबी रुला गई, मेरा मौला इतना गरीब था अपनी बहन को कफन भी न पहना सका, एक कुर्ते में दफन है यतीम आए हुसैन। अब लाश उठाई बाबा ने और किनारे पे रखी, राश रख के मुंह पे मातम शुरू किया। हमने पूछा आगा अब मुंह पे मातम क्यों करते हो? कहा मेरा मौला इतना गरीब था, आज भी बच्ची रस्सियों में हाथ बंधे। मातम हुसैन या हुसैन